کیا آپ نے کبھی تنہا کھلے سمندر میں سفر کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا آپ کبھی بھی ایسا کرنا چاہیں گے؟ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی سے نکل کر اس طرح کے ایکسائٹنگ کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ دوستو، خود کو ذرا کشتی میں امیجن تو کریں، کتنا دلکش منظر ہوگا وہ کہ آپ بیچ سمندر میں ہیں اور کسی طرف کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا اور خوبصورت دھوپ کے ساتھ نمکین ہوائیں چل رہی ہیں۔ دوستو، شاید یہ خیال ہی آپ کو سمندری بنا دے، لیکن آپ کا معاملہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جہاز رانی ایک خطرناک چیز ہے، اور پھر اس طرح اگر سمندر کے بیچ میں آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کے زندہ رہنے کے امکانات بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ مائی کیوریس فرینڈز، یہ صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے اسے ایکسپیرینس کیا ہو، جس پر یہ سختی گزری ہو۔ 1981 یعنی 1981 میں اپنی بیوی سے طلاق لے لینے کے بعد اسٹیفن کالہان نے یہ عزم کیا کہ وہ ایک ایسے سفر پر جائے گا جو اس کی زندگی کا سب سے یادگار ترین سفر ہوگا۔ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ اسٹیفن کالہان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی 21 فٹ کی کشتی میں بحر اوقیانوس کا سفر کرے گا، اور وہ بھی بالکل اکیلے۔ اس نے اپنی اس کشتی کو نیپولین سولو کا نام دیا تھا۔ شروع میں تو سب کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سفر نیو پورٹ روڈ آئلینڈ سے شروع کیا اور یہ برمودا تک گیا۔ برمودا کے بعد یہ پھر انگلینڈ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنا سفر جاری رکھا اور اس کے بعد اس نے ایک افریقی اینٹیگوا جزیرے کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔ یہاں پر راستے میں اس کی کشتی خراب موسم کا شکار ہو گئی اور اس طوفان نے اس کی کشتی کو بہت متاثر کیا، لیکن پھر بھی یہ موسم اس کے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکا۔ اس نے اپنی کشتی کی ہلکی پھلکی مرمت کی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ اسپین اور پرتگال سے ہوتے ہوئے میڈیرا کے نزدیک کینری جزیرے پر گیا، اور اس کے بعد اس نے کینری جزیرے سے اینٹیگوا جزیرے کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔ جنوری 1982 یعنی 1982 میں کینری جزیرے سے نکلنے کے ایک ہفتے کے بعد جب یہ سمندر کے بیچ میں تھا، اس وقت اس کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا۔ اس کی نیپولین سولو ایک بڑی ویل سے ٹکرا گئی۔ اس ٹکراؤ نے اس کی کشتی کو بہت نقصان پہنچایا اور کالہان کو مجبوراً اپنی کشتی کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے پاس سوچنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی لائف بوٹ تیار کی اور جتنا سامان یہ سمیٹ سکتا تھا اس نے سمیٹنا شروع کر دیا۔ دوستو، کچھ لمحے پہلے جو کشتی پانی کی سطح پر تیر رہی تھی وہ اب پانی کے اندر تھی اور گہرائی کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ اس نے کئی بار پانی میں غوطہ لگایا اور جتنی ضرورت کی اشیاء یہ پانی سے باہر نکال سکتا تھا اس نے ان سب چیزوں کو نکالا۔ دوستو، اسے پانی کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ صرف اپنی یادداشت کے مطابق پانی کے اندر اپنی کشتی کو ڈھونڈ کر اس میں سے ضرورت کی چیزیں حاصل کر رہا تھا۔ یہ سب بہت مشکل تھا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ارد گرد چیزوں کو محسوس کر کے اشیاء کو اٹھاتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے محسوس کریں دوستو کہ آپ کو اپنی بقا کے لیے ایسا کچھ کرنا پڑ جائے اور آپ کو گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت کرنا پڑے تو کیا ہوگا؟ اور یہ سب جانتے ہوئے کہ آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب 99% موت ہے اور 1% زندگی کی امید، تو آپ کیا کریں گے؟ اور پھر اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر آپ کو اپنی زندگی بچانے کے لیے کچھ بھی ایسا کرنا پڑے جیسا کہ اسٹیفن کالہان کو کرنا پڑا تھا، تو شاید اس منظرنامے کو سوچ کر ہی کوئی بھی کانپنا شروع کر دے۔ دوستو، اس منظرنامے کو ذرا امیجن تو کریں، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، یقیناً آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ چکی ہوگی۔ اس موقع پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس گھبرانے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ گھبراہٹ میں قیمتی وقت آپ ضائع کر دیں گے اور اس طرح زندہ بچنے کے چانسز اور بھی کم ہو جائیں گے۔ شاید اس وقت کالہان نے بھی یہی محسوس کیا ہوگا اور اس نے فوراً فشنگ لائن، واٹر پیوریفائر، ایک نیزہ اور بندوق سب سے پہلے اٹھائے۔ کھانے کی چیزوں میں اس نے زیادہ تر اسکریپ جیسا کہ مونگ پھلی وغیرہ اور کشمش، گوبھی، مکئی، گائے کا گوشت، پکی ہوئی پھلیاں اور تقریباً 8 اونس پانی جمع کیا۔ یہ تمام چیزیں جو اس نے جمع کی وہ سب چیزیں تقریباً 2.5 ہفتے میں ہی ختم ہو جانی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچنا تھا۔ دوستو، کالہان اس وقت کینریز سے 800 میل کے فاصلے پر ہر چیز سے الگ تلگ سمندر کے بیچوں بیچ ایک بیڑے پر چڑھا ہوا تھا۔ یہ اس وقت بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ اس کے پاس صرف عقل تھی جس پر یہ اس وقت بھروسہ کر سکتا تھا۔ اتنے کم وسائل کے ساتھ اسے خود کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ دوسرے ذرائع بھی تلاش کرنا پڑے۔
وہ زیادہ تر مچھلی پکڑتا تھا اور کبھی کبھار پرندوں کا شکار بھی کیا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس کھانا پکانے کا کوئی بھی خاص ذریعہ نہیں تھا، اس لیے اسے ہر وہ چیز جو یہ شکار کرتا تھا اسے کچی ہی کھانی پڑتی تھی۔ دوستو، اگلی بار جب آپ اپنے کھانے کو دیکھ کر کسی بھی شخص پر برس پڑیں تو اس سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ وہ سب کچھ جو آپ کے سامنے پڑا ہے یہ اس سے کہیں ہزار گنا بہتر ہے جو کالہان کو کھانا پڑ رہا تھا۔ کالہان کے لیے اس مایوسی کے دور میں پکا ہوا کھانا دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ دوستو، اس کے پاس واٹر پیوریفائر موجود تھا، لیکن یہ پیوریفائر سمندری پانی کو تبدیل کرنے میں انتہائی غیر مؤثر ثابت ہوا۔ وہ سمندر کے نمکین پانی کو صاف نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے بارش کا پانی محفوظ کرنا شروع کر دیا، اور یہ بارش کا اتنا ہی پانی جمع کر پاتا تھا جس سے زیادہ 2 یا پھر 3 دن تک بمشکل ہی گزارا ہو سکتا تھا۔ کالہان اس وقت اتنا بے بس تھا کہ اسے پرانے زمانے کی نیویگیشن ٹیکنیکس استعمال کرنا پڑی۔ اس نے پینسلوں کی مدد سے سیکسٹن بنایا۔ سیکسٹن ایک ایسا کارآمد آلہ ہوتا ہے جس کی مدد سے آسمان میں موجود ستاروں کو دیکھ کر درست سمت معلوم کی جا سکتی ہے۔ کالہان بھی اس ٹول کو استعمال کر کے اندازے سے ہی اپنی سمت معلوم کر رہا تھا اور وہ اپنی کشتی کو اس کے مطابق موڑ رہا تھا۔ اس نے نارتھ سٹار کو گائیڈ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی سمت ویسٹ انڈیز کی طرف موڑ دی، اس امید پر کہ راستے میں کچھ مدد ملے گی۔ سمندر میں کئی ہفتے گزارنے کے بعد کالہان کے بیڑے کے نچلی طرف سمندری جالی اگنے لگی، جس نے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کالہان ان مچھلیوں کو پکڑ کر گزارا کر رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان چھوٹی مچھلیوں نے شارک کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ اب مسلسل ہی اس کے بیڑے کے گرد چکر لگاتی رہتی اور انہوں نے اس خطرناک صورتحال میں کئی میلوں تک اس کا پیچھا کیا۔ لیکن آپ میں سے کسی کے ذہن میں ایسا کچھ آ رہا ہے کہ ان شارکس میں سے کسی ایک نے بے صبری سے کالہان کے بیڑے پر حملہ کر دیا ہوگا؟ دوستو، ایک مچھلی جو اس کے کانٹے میں پھنس گئی تھی، اس نے اس کے لائف بوٹ کو نقصان پہنچایا۔ کالہان کو اپنی اس لائف بوٹ کو فوراً ہی مرمت کرنا پڑا، اور جس وقت وہ اسے مرمت کر رہا تھا اس کے دونوں ہاتھ پانی کے اندر تھے اور اس کے ارد گرد شارکس تھی۔ اس کی کشتی بہت تیزی سے پانی میں تیر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسے مرمت بھی کر رہا تھا۔ اس کام نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ دوستو، اس پوری آزمائش کے دوران میں تقریباً 7 بحری جہاز اس کے آس پاس سے گزرے۔ ان میں سے 2 جہاز تو 1 میل سے بھی کم فاصلے پر تھے۔ کالہان نے اشتعال انگیزی سے ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے فائر گن اور ایمرجنسی ریڈیو بیکن کا استعمال کرتے ہوئے انہیں سگنل دینے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنی اس کوشش میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہوا۔ وہ خود کو اس وقت بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا اور وہ مزید افسردہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس کے بیڑے میں 6 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، لیکن پھر بھی وہ اس میں اب تنگ ہو گیا تھا۔ شاید اس کا اکیلا پن ہی اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس سفر کے دوران شدید طوفانوں کا مقابلہ کیا، بڑی بڑی لہروں کو برداشت کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ اپنی تنہائی سے لڑتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن پھر سفر کے 76ویں دن اسے گواڈلیے کے جنوب مشرقی ساحل کے قریب کچھ ماہی گیروں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس تک پہنچ کر اس کی جان بچا لی۔ ان 76 دنوں کی اگر بات کی جائے تو اس وقت تک کالہان کا وزن 40 پاؤنڈ کم ہو چکا تھا۔ سورج کی تیز تپش اور شدید سمندری ہواؤں کی وجہ سے اس کے جسم پر کئی زخم بن چکے تھے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ شخص اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد سٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا تھا؟ اور یہ اپنے اس خوفناک تجربے پر خاموش رہنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سمندر میں 76 دن کیسے گزارے، ہر چیز کے بارے میں اس نے لوگوں کو بتایا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، ایڈرفٹ 76 Days Lost at Sea۔ یہ کتاب بہت زیادہ وائرل ہوئی اور یہ نیو یارک کی بیسٹ سیلر بکس میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی تمام یادداشتوں کا ذکر ٹیلی ویژن پر ایک سیریز کے ذریعے بھی کیا گیا، جو 17 نومبر 2010 کو اسے کیریبین میں بچانے کے تقریباً 29 سال کے بعد ریلیز ہوئی۔ اس کا نام شوڈ ناٹ بی الائیو تھا۔ دوستو، اس نے سمندر میں ایک مشکل دور گزارا تھا اور اس آزمائش نے اسے سمندر کی بقا کا ماہر بنا دیا تھا، اور اس لیے اس سے 2012 کی فلم لائف آف پائی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا۔ اگر آپ پہلے سے اس فلم کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ یہ فلم ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں بنائی گئی ہے جو سمندر کے بیچ میں ایک کشتی پر پھنس جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک شیر بھی ہوتا ہے۔ کالہان نے فلم کے لیے تمام انتظامات کا بندوبست کیا اور اس نے پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ فلم اتنی حقیقت پر مبنی ہے کہ اسے دیکھنا بھی مشکل ہے۔ لیکن یہاں پھر بھی ایک اچھی بات تھی۔
کہ اس کشتی میں کالہان کے لیے ایک شیر نہیں تھا، ورنہ نہ جانے تب کیا ہوتا، کشتی میں شیر اور کشتی کے گرد شارکس۔ اس برے خواب سے نکلنے کے بعد کالہان نے فیصلہ کیا کہ اس نے جو کچھ بھی اس سفر کے دوران سیکھا ہے یہ اپنے اس علم کو استعمال کرے گا تاکہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا جا سکے۔ اس نے اس ڈیزائن کو کلیم کا نام دیا اور اسے ایک چھتری سے لیس یوٹیلیٹی بیڑے کے طور پر بنایا جو سورج کی طویل نمائش کے ساتھ ساتھ بارش کے پانی کو بھی جمع کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا کہ اگر پھر کبھی کوئی اور اس طرح کی کسی آزمائش میں پھنس جائے تو کم از کم ان کا یہ آزمائش کا وقت اچھے سے گزرے۔ دوستو باقی ویڈیوز کی طرح ڈو یو نو کہ یہ ویڈیو بھی دیکھنے کا انتہائی شکریہ۔